الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان سال نو کا جشن اور مسلمان۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال نو کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا اور کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے اور کیوں مناتی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ چند سوالات ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تیوہار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تیوہار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر ایک تیوہار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کر دی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر ایسے نئے جشن اور نئے تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن بھی ہے۔ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے اس نئے سال کے موقع پر جشن کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی جاتی ہے اور مبارکباد دینے کی روایتیں عیسائیوں کے اندر چلتی آ رہی ہیں۔ اسی لیے نئے سال کے جشن پر پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، خرافات و بدعات کا عروج ہوتا ہے، شباب اور کباب ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف دو چیزوں سے میسر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شراب اور دوسرے عورت، اور جن دو چیزوں سے یہ چیزیں حاصل کی جا رہی ہیں، شراب اور کباب، اسی طریقے سے عورت سے لذتیں حاصل کی جاتی ہے، اس وقت میں بہت ساری بدعات اور خرافات ایسی انجام دی جاتی ہے جن کا تصور کرنا اور سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نئے سال کا جشن منانا، مبارکباد دینا، یہ سب یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مشابہت کرنا ہے، اور یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس وقت میں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس طرح کی تمام بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہاں، دو چیزیں مسلمانوں کے لیے یہاں پر ہیں کہ اس وقت میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، یا یہ کہہ لیجئے کہ دو چیزوں کی طرف توجہ دی جائے۔ نمبر 1 تو ماضی کا احتساب۔ ہماری پچھلی زندگی جو گزر گئی ہے، اس زندگی کے اندر ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنی خرافات کو ہم نے انجام دیا ہے، کتنے نیک کام کیے ہیں۔ اپنے عمل کا احتساب کریں، سوچیں اور غور و فکر کریں، اور آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کریں کہ آگے مجھے اپنی زندگی کے اندر مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اور ایک چیز جو حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ جب نئے سال یا نیا مہینہ آتا تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو ایک دعا سکھلاتے، اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری